اب قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ جعفر طیار تھے، خطیب العرب تھے، خطیب اسلام تھے۔ انہوں نے کہا ایو الملک، ہم جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائی میں مبتلا تھے، اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ جعفر طیار تقریر کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اس حالت میں تھے۔ یعنی یہ اخلاقی برائیاں پہلے بتائیں، یہ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اپنا نمائندہ کیسے بنایا؟ حضرت جعفر طیار کو۔ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 26 سال۔ کتنی عمر تھی؟ اچھا گئے، جب دوسرے دن بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، بادشاہ کو کہا ہم یہ 83 مارد ہیں جنہیں یہ لینے کے لیے آئے۔ اب بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ حضرت جعفر کی 3 باتیں ہم سنائیں گے آپ کو کہ بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو یا ادارے کو ویسے اپنا مخالف۔ مسلمانوں نے آپس میں 2 عہد کیے۔ پہلا عہد کہ کیا کیا؟ ہم کوئی بات چھپائیں گے نہیں، ساری باتیں سچی کریں گے۔ ہم کوئی بات بھی چھپائیں گے نہیں، ساری باتیں کیا کریں گے؟ سچی کریں گے۔ اپنے عقائد بھی صحیح برملا بیان کریں گے، اپنی کیفیات بھی صحیح بیان کریں گے، اپنے احوال بھی صحیح بتائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ سب نے سجدہ کیا، جعفر طیار نے سجدہ۔ تو جو کافروں کے سفیر تھے ان کا دیکھو جی، ان کو تو بادشاہ کے آنے کا ادب ہی نہیں پتا ہے۔ جعفر نے کہا ہم جس دین کو مانتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، یہ سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ کسی لحاظ سے کوئی سجدہ کرنا کسی کو جائز ہے نہ۔ سجدہ ہوتا ہی تعظیم، ہمارا بعض لوگ سجدہ تعظیم نہیں، سجدہ تعظیم نہ کسی بزرگ کو نہ کسی بڑے کو کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ ہاں، سجدہ صرف کس کے روا ہے؟ اللہ کے۔ اچھا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا، ہم سجدہ نہیں کرتے کسی کو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں شروع کروں یا یہ شروع کریں گے؟ تو حضرت جعفر نے کہا ان کی بات پوچھیں، یہ آئے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی صفائی دیں گے، ہم اپنی صفائی دیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم تو وکیل صفائی ہیں، مدعی تو یہ ہیں، پہلے مدعی اپنی بات رکھے، اپنا دعویٰ تو رکھے۔ انہوں نے دعویٰ رکھا، وہی باتیں، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے باغی ہیں، ہمارے علاقے سے نیا دین اختیار کر کے آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، ہمارے بتوں کو نہیں مانتے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو سجدہ نہیں کرتے، اپنے آباء و اجداد کو اور ہمارے آباء و اجداد کو کم عقل کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، بت پرست ہو گئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ سیدنا جعفر طیار نے کہا اچھا باتیں ان کی ٹھیک ہیں، میں جواب دوں؟ بادشاہ نے اشارہ کیا آپ جواب دیں۔ اور جعفر طیار کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ سلامت، پہلے میرے ان سے 3 سوال ہیں، پہلے میرے ان سے 3 سوال ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ کہ ہم کیا ان کے غلام ہیں یا ہم آزاد ہیں؟ اصول کیا ہے؟ غلام بھاگ کر آئے تو اسے واپس کیا جاتا ہے، ان سے پوچھے ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ اچھا، عمرو بن عاص سے نا انہوں نے فوراً جواب دیا احرارن بل کرامن۔ اللہ اکبر، یا تو دشمنی کے اصول بھی سیکھ لیں، ہمیں دشمنی کرنا نہیں آتی، ہمارے بھائیوں کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو فوراً الزام لگانا شروع ہو جاتا، ہمارا پاپا ٹھیک نہیں ہے، میں یہ سر نہیں، دشمن آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پتہ کیا کہا جعفر طیار نے؟ پہلا سوال پوچھا ان سے پوچھیں ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں، آقا سے بھاگ کر آئیں، پھر تو ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بولیں، جواب دیں۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا احرارن بل کرامن، نہ صرف آزاد ہیں بلکہ ہمارے معزز لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، احرارن بل، نہ صرف آزاد ہیں بلکہ معزز لوگ ہیں۔ دوسرا سوال کیا، اصول یہ ہے کہ ہم نے ان کا کوئی قتل کیا ہو تو اس قتل کے بدلے میں مجرم بن گئے، ہمیں یہ واپس لے سکتے ہیں، پوری دنیا میں اصول بنتا ہے۔ ہم نے ان کے علاقے میں، ان کی ٹیریٹری میں کوئی جرم کیا ہو تو ہمیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہاں لے جا کر ہمیں سزا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، لا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی ہمارا قتل نہیں کیا ہے۔
اب بادشاہ کے چہرہ بدلنے لگے، یہ کیا کہنے رہے ہیں؟ اچھا تیسری بات انہوں نے کہا بتائیں ہم نے ان سے کوئی پیسہ لیا ہوا ہے، ہم نے ان کی کوئی چوری ڈکیتی کی ہے، ہم نے ان کا کوئی مال دینا ہے؟ تو عمرو بن عاص نے جواباً کہا ولا درہم، ولا 1 روپیہ بھی انہوں نے ہمارا نہیں دینا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا پھر آپ ان کو لینے کیوں آئے ہیں؟ حضرت جعفر طیار نے کہا اس کا جواب یہ نہیں دے گی، ان کے جواب میں دیتا ہوں بادشاہ سلامت۔ میں آپ کو الفاظ سنا دیتے ہیں، وہی الفاظ ہیں، اگر عربی آتی ہوتی تو اللہ پر یقین کریں نا، سبحان اللہ۔ اب پہلے 3 سوال کیے، کیا ہم ان کے غلام ہیں تو ہمیں ان کے حوالے کر دیں، ان کا نہیں یہ غلام نہیں آزاد ہے۔ دوسرا سوال، کیا ہم نے ان کو کوئی قتل کیا؟ کہا نہیں قتل کیا۔ کیا ہم نے ان کی کوئی چوری ڈکیتی کی ہے یا ہم نے ان کے پیسے دینے کا؟ یہ تینوں کام نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا آپ کو لینے ہی کیوں آئے ہیں؟ اپنا مدعا بیان کریں۔ انہوں نے کہا ایھا الملک، ہم جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائی میں مبتلا تھے، اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ جعفر طیار تقریر کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہمیں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اس حالت میں تھے۔ یعنی یہ اخلاقی برائیاں پہلے بتائیں، یہ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر تھیں۔ کبھی آپ بھی غور کیجئے گا کہ ان میں سے کوئی اخلاقی برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ ہم اگر طاقتور ہیں کہیں کمزوروں پر ظلم تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے؟ کیا ہم رشتے توڑنے والے تو نہیں؟ پھر کہا ایھا الملک، ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے ایک نبی بھیجے جن کے حسب سے بھی ہم واقف تھے، جن کے نسب سے بھی ہم واقف تھے، جن کی صداقت بھی ہم جانتے تھے، جن کی امانت بھی ہم جانتے تھے، جن کی پاک دامنی، پاکیزگی، عفت کو بھی خوب پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ پھر ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کو ایک جانیں، اللہ کو ایک سمجھیں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ جن بتوں اور پتھروں کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، ان سب کو چھوڑ دیں، سچ بولیں، امانت داری کریں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، قتل و غارت نہ کریں، قتل و غارت نہ کریں۔ یہ پنکھا چلا دے بیٹا اندر، ہم قتل و غارت نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تمام بے حیائیوں سے بچیں، باطل کو نہ حق کہیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ان کے اوپر تہمت نہ لگائیں۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اچھا پھر ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کی صرف عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں۔ یہ جان اور مال اللہ کی راہ میں ضرورت کرے تو یہ بھی ہم اللہ کی راہ میں کیا کر دیں؟ لٹا دیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا پھر حضرت جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت، جب ہم نے پرانا دین چھوڑ دیا، یہ نئی باتیں یا اخلاق اختیار کیے، ہم نے حلال کھانا شروع کر دیا، حرام چھوڑ دیا، تو اس پر ہماری قوم نے ہمیں ستایا، ہمیں تعذیبیں دی، ذلتیں دی، تاکہ ہم اللہ کی ایک عبادت چھوڑ دیں، اللہ کی بندگی چھوڑ دیں، اور کیا کر دیں؟ ہم انہی کی طرح وہ مظالم کریں، ہم انہی کی طرح حرام کھانا شروع ہو جائے، ہم انہی کی طرح شرک کرنے شروع ہو جائیں۔ ہم نے ان کا علاقہ چھوڑ دیا، آپ کے پاس آئے۔ کہتے ہیں بادشاہ متاثر ہوگا، اس نے کہا کہ اللہ کا جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ مجھے سناؤ۔ یاد رکھیں، قصور یاد رکھیں، میری اور آپ کی باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، متاثر ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اللہ کی بات سے متاثر ہوگا۔ قرآن تحفہ دے کر کوئی آپ کے ساتھ غیر مسلم ہونا اور یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے گا، سمجھدار ہو تو اس کو قرآن کیا کر دیا کرے؟ اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ نے جسے بھی ہدایت دی ہے، کس کے ذریعے ہدایت دی ہے؟ اپنے خود بھی قرآن پڑھے نا، مجھے قرآن کا پتہ ہوگا تب میں دین کی دعوت دوں گا۔ بادشاہ نے کہا جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے سنائیں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ جعفر طیار تھے، خطیب العرب تھے، خطیب اسلام تھے، قرآن پڑھنے والے جعفر طیار تھے۔ نجاشی کا دربار تھا، سورہ مریم پڑھنے شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
काफ हाया आइन साद ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ جعفر طیار پڑھتے جاتے اور نجاشی روتا جاتا یہاں تک کہ بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی آنسو سے۔ کہا اللہ کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی ہے ایک ہی شمع کے دو پرتو ہیں، اور بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کیا کر دیا؟ ان عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کا آپ تو مشرک ہیں، ان مسلمانوں کو میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ زندگی رہی تو اگلے جمعہ ہم نے بیان کرنا ہے معجزہ شق القمر اور شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور ہونا ہم نے بیان کرنا ہے۔ آپ